سال کی طرح پاکستان کا 74واں جشن آزادی کا پروگرام بمقام 5 اسٹار چورنگی پر منایا جا رہا ہے۔ اسٹیج پر موجود چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال صاحب، صدر پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اراکین موجود ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں قاری یونس صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. میرے قافلے میں شامل کوئی تنگ نظر نہیں، جو نہ مٹ سکے وطن پر وہ میرا ہم سفر نہیں۔ پاکستان 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 کا مطلب کیا؟ یہاں کس کو سننے آئے ہیں؟ ہر سال کی طرح کس کو سننے آئے ہیں؟ کراچی کو 1000 سے زائد پارکس دینے والا، کراچی کو 4 سال کی مدت میں 4000 میگا پروجیکٹس دینے والا، کراچی کو 10,000 سے زائد سڑکیں دینے والا، کراچی کو 28 انڈر پاس دینے والا، کراچی کو K3 K4 کے منصوبے دینے والا، کراچی کو جدید ترین سیوریج لائن دینے والا، سب سے بڑی بات کراچی سے
اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام حاضرین کو، میری ماؤں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو، غرض یہ کہ میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے سب کو السلام علیکم۔ آپ تمام پاکستانیوں کو آزادی کی یہ سالگرہ مبارک ہو۔ میں اس کو جشن آزادی نہیں کہہ رہا، میں صرف آزادی کہہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات آگے بڑھاؤں، تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، تمام لوگوں سے جھنڈوں کو نیچے کر لیں، جھنڈوں کو نیچے کر لیں۔ ابھی ٹائم آئے گا جھنڈے لہرانے کا انشاءاللہ تعالی، جھنڈے نیچے کر لیں سب۔ میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، بزرگوں، یہ جشن ایک ایسا خواب ہے کہ جس کے تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھل جائے گی تو ہم اپنی ریئل لائف میں آ جائیں گے، ہم اپنی حقیقی زندگی میں آ جائیں گے۔ اس لیے میں اس کو جشن نہیں کہہ رہا، میں اس کو آزادی کہہ رہا ہوں۔ آزادی کا دن ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں جب ہم یہاں سے واپس پلٹیں گے تو راستے میں کوئی پولیس والا روک کر ہمیں اوئے کر کے آواز لگائے گا اس شہر میں، جو مجھے نہیں جانتا ہوگا کہ میرے اس شہر، اس ملک کے لیے کیا خدمات ہیں، وہ مجھ سے رشوت لے گا۔ میں گھر پہنچوں گا، لائٹ نہیں ہوگی میرے گھر پہ، میں صبح اٹھوں گا، پانی نہیں ہوگا میرے گھر پہ، میں گھر سے باہر نکلوں گا، گھر کے آگے کچرا جمع ہوگا، میں روڈ پر نکلوں گا، مجھے روڈ ٹوٹی ہوئی ملے گی، مجھے بسوں کی چھت پہ بھی جگہ نہیں ملے گی، مجھے چنچی رکشے پہ اس پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں سفر کرنا ہوگا۔ میرے پاس روزگار نہیں ہے تو ہاں 74 سال ہو گئے اس پاکستان کو آزاد ہوئے، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں سے یہ ملک آزاد ہوا، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا، لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کی قبریں، اپنی زمین چھوڑی، ایک سلطنت لٹی ہے، جب جا کر یہ پاکستان آزاد ہوا ہے، بسا ہے۔ آج ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں اس لیے نہیں تھی کہ اس پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور اس پاکستان کے سب سے زیادہ آمدنی کمانے والے صوبے کو زرداری صاحب اور اس کے بچوں کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے اس لیے نہیں قربانی دے کر آزادی حاصل کی تھی کہ آج ہم اس ملک میں غلاموں کی سی زندگی بسر کریں۔ انگریز آزادی سے پہلے مسجد بند نہیں کرتا تھا، امام بارگاہیں بند نہیں کرتا تھا، نمازیں ہمارے آباء و اجداد انگریز کی سلطنت میں بھی پڑھتے تھے، انگریز کی حکومت میں بھی پڑھتے تھے۔ ہماری عزت نفس مجروح ہوتی تھی، ہمارا اختیار نہیں تھا، ہمارے وسائل پر، ہمارے ملک پر ہمارا اختیار نہیں تھا، اس لیے ہمارے باپ دادا نے انگریز کی غلامی سے آزادی حاصل کی تھی، اس لیے نہیں کہ ہم چند خاندانوں کی غلامی میں آ جائیں۔ اے نوجوانوں، آج پاکستان کی آزادی اپنی تکمیل پہ نہیں پہنچی ہے، تمہیں عہد کرنا پڑے گا کہ جن قربانیوں کو دے کر ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک حاصل
حاصل کیا تھا جس آزادی کے نام پر، اس آزادی کی تکمیل باقی ہے۔ ابھی ہم آزاد نہیں ہوئے ہیں، اس آزادی کی تکمیل باقی ہے۔ آج وقت پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک قربانی اور چاہیے۔ جن کی نسلوں، جن کے آباء اجداد نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا تھا، اب اس نسل پر یہ ذمہ داری کاندھوں پر آ گئی ہے کہ اب اس پاکستان کو اس کے لٹیروں سے بھی آزاد کرانا ہوگا۔ تو تیار ہو، تیار ہو نوجوانوں، اے نوجوانوں، اے پاکستان بھر کے نوجوانوں، جہاں میری آواز جا رہی ہے، اور خاص طور پر کراچی کے نوجوانوں، دیکھو اللہ کا کیا نظام ہے کہ وہ ہم پر یہ وقت لے آیا ہے۔ آج میں تھوڑی دیر کے لیے جشن منا لوں، لیکن واپس مجھے اندھیرے میں جانا ہے اپنے گھر پہ۔ آج میں تھوڑی دیر کے لیے جشن منا لوں، لیکن یہ بلدیہ ٹاؤن سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جب جائیں گے تو وہاں پر 4 مہینوں میں پانی نہیں ہے، 4 مہینوں تک پینے کا پانی نہیں ہے۔ یہ تو کشمیر میں بھی نہیں ہو رہا، یہ تو مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہو رہا کہ 4 مہینوں کے بعد پینے کا پانی آئے۔ یہ اس ریاست میں اتنا اچھا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق ہمیں یہ انعام دیا، لیکن افسوس اس ملک کے حکمرانوں نے یہ ملک تباہ برباد کر دیا، اس کو اجاڑ دیا۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی اس ملک میں، لیکن اس ملک کے چلانے والوں نے اور خاص طور پر سندھ کے حکمرانوں نے ہماری زندگی، ہماری آزادی کی خوشیاں چھین لی ہیں۔ اس لیے آج ہمیں یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ اس آزادی کی تکمیل ابھی باقی ہے، ابھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم کیسے اپنے آپ کو آزاد سمجھیں؟ کراچی سے کشمیر تک تباہی بربادی کی داستان ہے۔ آج حکمران امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس ملک میں ہر آنے والے دنوں کے ساتھ ایک نئی تباہی بربادی ہے۔ میں کیسے اپنے آپ کو دھوکہ دوں کہ میں یہاں پر جشن مناؤں، میں یہاں پر اپنی صبح کی فکر نہیں کروں۔ ہاں آزادی ملی ہے ہمیں، ہم سمبولکلی آزاد ہیں، لیکن ابھی اس آزادی کی تکمیل باقی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ اقبال کا خواب یہ نہیں تھا کہ پاکستان بنا کر اس کو زرداری کے حوالے کر دیں گے، اس کے لٹیروں کے حوالے کر دیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانی نہیں دی تھی، تو اے نوجوانوں، ہمیں آزادی کی تکمیل کرنی ہے۔ ہماری اس نسل پہ اس آزادی کی تکمیل کرنے کی ذمہ داری آ گئی ہے۔ آج ہماری رگوں میں ان کے خون ہیں جو انگریزوں کے ظلم کے آگے نہیں ڈٹے، ہم ان کی اولادیں ہیں جو کہ انگریز سامراج کے آگے نہیں جھکے، تو ہم اس ملک کے حکمرانوں کی زیادتیوں کے آگے بھی نہیں جھکیں گے۔ اور اے کراچی والوں، تم نے ان 5 سالوں میں اس شہر سے رو کے تسلط کو، دشمن کے تسلط کو ختم کیا ہے۔ اس شہر میں انڈین ایجنسی رو 22 لوگوں کو سندھی مہاجر پختون بلوچوں کے نام پر مرواتی تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کلا کما ہو گیا، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ آج ایک بھی ماں کا بچہ مر نہیں رہا، کوئی جوان مر کے شہداء قبرستان نہیں جا رہا۔ جب ہم رو کے ایجنٹوں سے لڑ سکتے ہیں، رو سے لڑ سکتے ہیں، تو زرداری اور اس کے ایجنٹوں سے بھی لڑ سکتے ہیں۔ یہ مہینہ، یہ محرم کا عشرہ،
اسلام کی قربانی، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی قربانی یہ بتا رہی ہے کہ ظالم کے آگے سر جھکانا کسی مومن کا شیوا نہیں ہے، کسی کلمہ پڑھنے والے کا شیوا نہیں ہے۔ ہم امام حسین کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم ان کے ماننے والے لوگ ہیں۔ اس محرم کے مہینے کے صدقے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کی فرمودات، ان کے عمل پہ کو فالو کرتے ہوئے ہم آج یہ تہیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی آج کے وقت کے یزیدوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، سر کٹوا سکتے ہیں، سر نہیں جھکائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جھنڈے نیچے کرو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، آج 74 سال ہو گئے۔ جشن کا سما ایسا ہی ہے کہ آپ خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی بادشاہ کے تخت پر بیٹھے ہیں، آپ کسی سلطنت کے تخت پر بیٹھے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو پولیس نے ہتھکڑیاں اس کے ہاتھ میں ہیں اور پولیس چاروں طرف سے آپ کو گھیر کر کھڑی ہے۔ تو بتاؤ وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا، وہ جو مزے کر رہے تھے، آپ خواب میں بادشاہ بنے ہوئے تھے، کیا وہ خواب آپ کو یاد رہ جائے گا جب آپ اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے پولیس کو اپنے آپ کو گھیرے ہوئے دیکھیں گے؟ اسی طرح سے آزادی کا یہ جشن ہے۔ ہم یہاں 4 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اس جشن کے سما سے جب واپس اپنے گھر جائیں گے تو ہمیں کچرا ملے گا، ہمیں پانی نہیں ملے گا، ہمیں بجلی نہیں ملے گی، ہمیں روزگار نہیں ملے گا۔ تو بتاؤ یہ تو مجھے خواب جیسا لگتا ہے، یہ تو مجھے خواب جیسا لگتا ہے۔ ہم حقیقت کو دونوں کھلی آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ نہیں، ہمارے آبا ہم آج دیکھو، آج ان حکمرانوں کی ان نااہلیوں کی وجہ سے دشمن کو موقع مل رہا ہے، پاکستان کے بدخواہوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ نریندر مودی کو آواز لگاتے ہیں۔ ہم نریندر مودی کو آواز نہیں لگائیں گے۔ ہمارے رگوں میں پاکستان بنانے والوں کا خون ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، یہ وطن ہمارا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اگر ہمیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور اس کو حقیقی معنوں میں آزاد کرانے کے لیے اگر ہمیں اپنی اس نسل کو بھی قربان کرنا پڑا تو ہم قربانی دیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم قربانی دیں گے اور اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے، ہم اس کو رائے گا نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، دیکھو کتنا خوبصورت سما ہے۔ آج کوششوں سے ہمارا دشمن جو کہ اس ملک کا بدخواہ تھا، اس نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو زبان کی بنیاد پر بانٹ رکھا تھا۔ روزانہ 20 لوگ مرتے تھے کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے، کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوتے تھے شہر میں۔ اے پاک سرزمین پارٹی کے کارکنوں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، اللہ نے تمہیں یہ سعادت بخشی کہ تمہاری وجہ سے آج اس شہر کا پختون، اس شہر کا مہاجر، اس شہر کا سندھی، اس شہر کا بلوچ، اس شہر کا سرائکی، اس شہر کا کشمیری، اس شہر کا پنجابی، اس شہر کا ہزارے وال، اس شہر کا بنگالی، اس شہر کے ساری زبانیں بولنے والے ایک ہو گئے۔ ہم ایک ہو گئے ہیں اس پرچم کے سائے تلے، ہم ایک ہو گئے۔ یہ تمہاری قربانیوں کی وجہ سے ہے۔
آج اس مجمع میں پختون بھی ہے، آج اس مجمع میں مہاجر بھی ہے، آج اس مجمع میں سندھی بھی ہے، آج اس مجمع میں پنجابی بھی ہے، آج اس مجمع میں بلوچ بھی ہے۔ ذرا ایک دوسرے کے لیے زوردار تالیاں بجا کر پاکستان کے بدخواہوں کو یہ بتاؤ کہ ہم ایک ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں لڑا سکتا۔ زوردار زوردار تالیاں، زوردار ایک دوسرے کے لیے، سارے پاکستانیوں کے لیے زوردار تالیاں، ایک دوسرے کے لیے زوردار تالیاں، زبردست، شاباش، کنٹینیو رکھو، زوردار تالیاں ایک دوسرے کے لیے، شاباش شاباش۔ اتنی زوردار تالی بجے کہ دشمنوں کے کانوں تک یہ آواز جائے، اس شہر میں فساد کرانے مت آنا، اس شہر کا میں کردار بڑی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنا۔ سنو 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 سنو، دیکھو سنو، میں مہاجروں سے مخاطب ہوں 2 منٹ کے لیے۔ اے مہاجروں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس نے اس شہر، اس صوبے پہ ظلم بٹھا رکھا ہے۔ اس کا مقابلہ کسی لسانی جماعت سے نہیں کیا جا سکتا۔ جب اس پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کسی لسانی جماعت سے کرو گے، سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ پختونوں کو مہاجروں کے خلاف استعمال کرتی ہے، وہ بلوچوں کے مہاجروں کے خلاف استعمال کرتی ہے۔ جب اس شہر میں لسانی بنیادوں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی گئی، تب سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ظلم کا مقابلہ کوئی لسانی جماعت نہیں کر سکتی، کوئی قومی جماعت ہی کر سکتی ہے، اور وہ قومی جماعت کوئی اور نہیں، پاک سرزمین پارٹی ہے، پاک سرزمین پارٹی ہے، پاک سرزمین پارٹی یہ وہ جماعت ہے جس سے اس پاکستان پیپلز پارٹی کے ظلم اور زیادتی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے سنا ہے، ہم نے یہ بات سنی ہے، ہم نے یہ بات سنی ہے کہ یہ پی ڈی ایم والے کراچی میں 29 اگست کو جلسہ کرنے آ رہے ہیں۔ سنو، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب، میں آپ کو آواز دے کر کہتا ہوں، اگر تم کراچی کی زمین پر آ کر کراچی سے جلسہ کرنا چاہتے ہو 29 اگست کو، تو تمہیں میں آواز لگاتا ہوں کہ آپ کو اس شہر میں کھڑے ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کی زیادتیوں کا ذکر کرنا پڑے گا، ان کے ظلم کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ پورا ٹبر لے کر آئے، یہاں پر 11 پارٹیوں کا مجموعہ لے کر آئے، کراچی میں جلسہ کیا اور پیپلز پارٹی کے لیے کوئی لفظ نہیں بولا، عوام کے دکھوں کی ترجمانی نہیں کی، تو میں اپنے اس تمام کراچی والوں کی طرف سے تمہاری اجازت سے میں ان کو آواز لگانا چاہتا ہوں، اگر تم نے پیپلز پارٹی کے خلاف بات نہیں کی اور ان کے ظلم کا احاطہ نہیں کیا، کراچی کے اور سندھ کے لوگوں کی ترجمانی نہیں کی، تو جس جگہ تم جلسہ کرو گے 13 پارٹیوں کے ساتھ، پاک سرزمین پارٹی اکیلے وہیں سے تمہارا جواب دے گی، پھر یہ کراچی والے جواب دیں گے، بولو دو گے؟ بولو تیار ہو؟ اوپر والے تیار ہو؟
سامنے ہے اتنا پیچھے والوں سے گزارش ہے، سب آگے آئے۔ تو میں پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو نواز شریف، شہباز شریف، مریم صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان، اگر تم کراچی میں جلسہ کرنا چاہتے ہو اور تم یہاں آ کر اس زمین کو استعمال کر کے کراچی سے کھڑے ہو کر اگر تم نے پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کی زیادتیوں کے خلاف عوام کے دکھوں کی ترجمانی نہیں کی تو ہم جواب دیں گے، کراچی والے جواب دیں گے۔ تم 13 پارٹیز مل کر آؤ گے، ہم اکیلے کراچی والے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ ڈرامہ نہیں چلے گا، اگر دیکھو آپ اس وفاقی حکومت عمران خان کے خلاف پی ڈی ایم والے تحریک چلا رہے ہو، ہاں ہمیں گلہ ہے عمران خان سے کہ اس نے جو وعدے کیے تھے، یہاں سے اس کو 14 سیٹیں ملی تھی، اس نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن آج ہمیں جو پانی 13 سالوں سے پیپلز پارٹی نے ایک قطرہ نیا اضافی پانی نہیں دیا، جو پانی میرے نلکوں میں آتا تھا، اس پانی کو بھی بیچ کر ہائیڈرنٹ سے بیچ کر اربوں روپے ہمارے جیبوں سے نکال رہے ہیں۔ 13 سالوں میں یہ بی آر ٹی کی لائن پڑی ہوئی ہے، ایک بس لے کر نہیں آئے 13 سالوں میں، کراچی والے چنچی رکشے پہ چلے گئے ہیں۔ 13 سالوں میں اس شہر سے ایک نوکری نہیں دی ہے، جعلی ڈومیسائل بنا کر لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ 13 سالوں میں انڈسٹریز کو تباہ برباد کیا ہے، کورونا وائرس کے نام پر دکانداروں کو تباہ برباد کیا ہے، تمام مزدوروں کو تباہ برباد کیا ہے۔ میرے سندھی بھائی سنو، جھنڈے نیچے کرو، ابھی جھنڈے نیچے کرو، میرے سندھ کے سنو جھنڈے نیچے کرو، میرے سندھ کے سندھی بھائیوں کے پاس آپشن نہیں ہے، ان بیچاروں کو انہوں نے 40 سالوں سے اپنے عطاب میں رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہار مان لی ہے، ان کے پاس نہ روٹی ہے، نہ کپڑا ہے، نہ مکان ہے، ان سے سب کچھ چھین لیا۔ ان کے بچے وہاں سے پانی پیتے ہیں جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں، انہوں نے صبر کر لیا، اپنی تقدیر کا فیصلہ مان کر وہ رزق کرنے کے قابل نہیں رہے، ان کا سب کچھ انہوں نے چھین لیا۔ لیکن آج یہ شہر والوں کو بھی اسی حال میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ہم ابھی مرے نہیں ہیں، ہمارے سندھ کے جو ہمارے بھائی ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ان کے پاس آپشن نہیں ہیں، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، انہوں نے چند 100 جاگیرداروں کو، وڈیروں کو نواز کر پورے سندھ پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہمارا سندھی بھائی، ہمارے سندھی بچے، ہماری مائیں بہنیں، خدا کی قسم کراچی والوں سے زیادہ ظلم ہے ان کے اوپر، خدا کی قسم ان کی زندگی ہم سے زیادہ بدتر ہے، لیکن وہ بیچارے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اے کراچی کے لوگوں، تمہیں ان کی بھی آواز بننا ہے، تمہیں پورے پاکستان والوں کی آواز بننا ہے۔ ہم اتنی آسانی سے اپنے سروں کو نہیں جھکائیں گے۔ تو میں نواز شریف، شہباز شریف، فضل الرحمان صاحب اور مریم صاحبہ کو آواز لگا کر کہہ رہا ہوں، آپ کراچی آ رہے ہو، فتح بسم اللہ ویلکم، لیکن کراچی میں کھڑے ہو کر اور پیپلز پارٹی کے ظلم کے خلاف بات نہیں کی تو پھر کراچی جواب دے گا انشاءاللہ تعالی، جواب دے گا انشاءاللہ تعالی۔ نوجوانوں
صحیح معنوں میں آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے، صحیح معنوں میں آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے، اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ یہاں پر یہ ریاست فلاحی ریاست ہوگی، یہاں پر ظالم کا ہاتھ روکا جائے گا اور مظلوم کا کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا ظلم کرنے والے کی زبان کیا ہے، پیسہ کو کتنا ہے، یا مظلوم کی زبان کیا ہے۔ مظلوم ہے تو ہمارا ساتھی ہوگا، ظالم ہے چاہے میرا سگا بھائی ہو تو ہمارا دشمن ہوگا۔ ہمیں وہ فلاحی ریاست چاہیے، ہمیں وہ نظام چاہیے جس کی بنیاد ہمارے آباء و اجداد نے رکھی تھی، وہ تھا پاکستان کا خواب، اور اس خواب کے شرمندہ تعبیر انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے، ہم شرمندہ تعبیر پہنچائیں گے۔ دیکھو 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 جس طرح سے دیکھو یہ جو آج کے لوگ ہیں جو میرا پانی بیچ سکتے ہیں، جو روپے میں رشوت نہیں چھوڑ سکتے، جو دوائیں بیچ کر حرام کماتے ہیں، کیا ان کو کوئی دشمن ملک کا آدمی ڈالر دے تو یہ منع کر دیں گے؟ کیا دشمن جو روپے نہیں چھوڑ رہا وہ ڈالر چھوڑ سکتا ہے؟ جو روپے میں حرام نہیں چھوڑ رہا کیا وہ ڈالر میں حرام چھوڑ سکتا ہے؟ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن تمہارے اس سندھ کے حکمرانوں کے سارے اعمال ایسے ہیں کہ ایک عام آدمی کو وطن سے دور کرے، ایک عام آدمی کے دل سے ریاست کے لیے وطن کی محبت کو کم کرے۔ ہم اپنے وطن کی محبت کم نہیں کریں گے، ہم اپنے وطن سے پیار کریں گے، ہم اپنے وطن سے نفرت نہیں کریں گے، ہم ان حکمرانوں سے نفرت کریں گے، ان ظالموں سے نفرت کریں گے، ان کا راج ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ لوگوں کو پینے کا پانی ملے گا، لوگوں کو بغیر رشوت کے نوکری ملے گی، لوگوں کو تعلیم ملے گی، بچوں کو اسپتالوں میں دوا ملے گی۔ یہ شہر ہم نے بنایا تھا، پورا پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، پورا پاکستان بنائیں گے۔ تو آنے والے اچھے وقتوں کیا گمان کر کے جشن منانے کے لیے تیار ہو، جشن منانے کے لیے تیار ہو، شروع کیا جائے۔ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، پیٹرو تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا سا